ایمان اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ قبر کے اندر پہلا سوال من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، جواب وہی دے گا۔ سارے غلط کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں رشوتیں عام ہیں، ہمارے یہاں کرپشن عام ہے، ہمارے یہاں 2 نمبری عام ہے، ہمارے یہاں ملاوٹ عام ہے، ہمارے یہاں مکر و فریب عام ہے، ہمارے یہاں جال سازیاں عام ہیں۔ یہ تمام نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، فرض کیجئے تمام نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ حاکم بدین اگر آپ کے پاس ایمان کی نعمت موجود نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مکمل طور پہ فارغ ہو گئے۔ بیرا روی بہت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی معاذ اللہ خدا کے تصور سے جو ہے لوگ انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، عقائد میں بہت زیادہ خلل آ چکا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے صاحب، ہم کہ چند دنوں کی دنیا کے لیے ہم اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، ایمان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ویلاگ بہت اہم ترین ویلاگ ہے۔ آپ کائنڈلی اس پورے ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا، خاص طور پر جو والدین ہیں وہ تو ضرور اس ویلاگ کو دیکھیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے ان سے تو میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ وہ آج اس ویلاگ کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ انتہائی اہم ترین بات ہے صاحب، انتہائی اہم ترین بات ہے، یعنی اس سے زیادہ قیمتی بات جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ہو نہیں سکتی، جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پرابلم یہ ہے صاحب، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہیومن سائیکی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کی قدر و قیمت کو بہت اپنی نگاہوں کے اندر ریٹ کرتا ہے جس کو وہ بڑی تقاضا کے بعد، بڑی محنت کے بعد، بڑی جستجو کے بعد حاصل کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے ہیومن سائیکی ہے، اور ہر اس چیز کی وقت، اس کی اہمیت انسان کے نزدیک یا اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہوتی جسے وہ بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے یا اسے آسانی سے مل جاتی ہے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر جستجو کے مل جایا کرتی ہے۔ یہ آپ نے ظاہر ہے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سی اشیاء ایسی آتی ہیں جو ہمیں بالکل بغیر محنت کے مل جایا کرتی ہیں، ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور لے کے رکھ لیتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن پر ہم محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، لگن سے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے ثمرات ہمیں ملتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہم چیزیں خریدتے ہیں یا لے کے آتے ہیں اپنے گھر کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں، ہم اس کو بڑا ریٹ کرتے ہیں، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں لے لیجیے کہ ادنا سی مثال ہے کہ اگر ہم اپنی محنت سے جوتا بھی خریدتے ہیں نا تو اس جوتے کی بھی قدر و قیمت ہمارے نزدیک بہت ہوتی ہے۔ اسی انداز سے انسان جب جاب کر رہا ہوتا ہے، محنت سے تقاضا سے کسی جاب کو حاصل کرتا ہے تو بڑی لگن کے ساتھ وہاں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ بڑی محنت کے بعد اسے جاب ملی ہوتی ہے۔ کوئی کاروبار سیٹ کرتا ہے، اس کاروبار پہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑا فوکسڈ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کاروبار پہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، اپنے دن رات لگائے ہوتے ہیں، اپنا خون پسینہ لگایا ہوتا ہے۔ اسی انداز سے پھر اس جاب اور اس کاروبار کے صلے میں وہ جو کچھ بھی خریدتا چلا جاتا ہے۔ موٹر بائک لیتا ہے تو اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے کیونکہ اس نے محنت سے خریدا ہوتا ہے۔ کار لیتا ہے تو اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے۔ ذرا سا اسکریچ لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر کسی نے اسکریچ لگا دیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ فلیٹ لیتا ہے، گھر لیتا ہے، بڑے گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ ہر بات جو ہے یعنی جو شے وہ حاصل کرتا رہتا ہے، اس کو خریدتا رہتا ہے، بنیادی طور پر چونکہ اس کے پیچھے اس کی محنت بہت ہوتی ہے، اس کی لگن بہت ہوتی ہے، تو اس کی نگاہ کے اندر ان تمام اشیاء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جس کو وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد حاصل کرتا ہے، اور وہ ہر اس شے کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے جس کو اس نے بڑی محنت کے بعد حاصل کیا تھا۔ اچھا، یہ جو تمہیدی گفتگو ہے اس کے پیچھے ایک پورا سمجھ لیجئے منظرنامہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہر اس شے کو انسان، اگین میں آپ سے عرض کروں، اپنی نگاہوں کے اندر بڑا ہیچ سمجھتا ہے، یہ بہت کم ریٹڈ سمجھتا ہے کہ جس کو وہ محنت سے حاصل نہیں کرتا اور اچانک اسے مل جایا کرتی ہے۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ معاملہ یہ ہے صاحب، جو بات میں اب انفولڈ کرنے جا رہا ہوں وہ بات بڑی اہم ترین ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج یہ اتنا بڑا مسنگ فیکٹر ہے معاشرے میں، اتنا بڑا مسنگ فیکٹر ہے کہ جس پر کھل کر بات کرنے کی ایز مسلم کم از کم ضرورت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جن فیملیز کے اندر آج بھی اس بات کا اہتمام ہوتا ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مطلب بہت بڑے یعنی کثیر پیمانے پہ جو ہے وہ اس اہم ترین بات کو ہم فراموش کر چکے ہیں جس کا نام ایمان ہے۔ یعنی ایمان کی اہمیت، ایمان کی وقت، ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، یا ایمان کو بنیادی طور پہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے کہاں جگہ دینی چاہیے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر آج ہم خود اپنے آپ سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یقین مانیے، میں آپ کو مثال دے کے عرض کروں کہ ایک پلڑے کے اندر آپ دنیا کی ساری اشیاء، ساری نعمتیں رکھ لیجئے، یعنی آپ کے پاس بائک ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس حسن و جمال ہے، آپ کے پاس ماں باپ ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس جو ہے بڑی اچھی پی آر ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک مقام ہے، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے، آپ فرض کیجئے کہ کسی کرسی کے اوپر موجود ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، یا آپ کے پاس بہن بھائی ہیں، آپ کے پاس اولادیں ہیں، آپ کے پاس بیوی ہے، واٹس ایور جو بھی نعمتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ لیجئے، اور دوسرے
دوسرے پلڑے کے اندر آپ ایمان کو رکھیے. آپ یقین مانیے جو ایمان کا پلڑا ہے وہ انتہائی بھاری ترین پلڑا ہے. یعنی یہ تمام اشیاء، یہ تمام نعمتیں آپ ملٹیپلائی کر لیجئے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد جتنی آپ کر سکتے ہیں اس کو کر لیجئے. جب آپ اس کا وزن کریں گے نا تو اس کا وزن ایمان کے وزن کے آگے انتہائی ہلکا بھی ہوگا اور یہ تمام نعمتیں انتہائی ہیچ بھی ہوں گے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تمام نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں. فرض کیجئے تمام نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن خدا نخواستہ حاکم بدین اگر آپ کے پاس ایمان کی نعمت موجود نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مکمل طور پہ فارغ ہو گئے. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان کی نعمت موجود ہے اور آپ کے پاس یہ تمام نعمتیں، یعنی نعمتوں میں سے کچھ بھی اگر خدا نخواستہ موجود نہیں ہے، تب بھی آپ سے زیادہ امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ سوسائٹی کا یہ ہے صاحب کہ ہم ایمان کے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ انتہائی سست بھی ہو گئے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنا صرف نظر بھی کرنے لگے ہیں. اس کو ہم نے جو ہے وہ اہمیت دینا چھوڑ دی ہے. یعنی صورتحال معاشرے کے اندر یہ ہو گئی ہے صاحب کہ ہم چھوٹی چھوٹی کاموں کے اوپر جو ہے اپنے ایمان کو فروخت کر دیا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا صاحب کہ ایمان بنیادی طور پہ کتنی اہم ترین شے ہے. یعنی یہ دنیا، یہ تو بیسکلی ٹرانزیٹری پیریڈ ہے نا. اس دنیا میں ہم نے کتنے عرصے رہنا ہے. یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ فرض کیجئے کہ کراچی سے اگر آپ امریکہ کا سفر کر رہے ہیں اور بیچ میں دبئی آپ کا جو ہے ٹرانزٹری، مطلب ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک جگہ ہے جہاں سے آپ نے ٹرانزٹ کرنا ہے. اب بات یہ کتنا اس کا عرصہ ہوگا؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے. اس کے بعد الٹیمیٹ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا بھی اسی طرح سے ٹرانزٹری پیریڈ ہے. آپ نے اصل میں تو پہنچنا آخرت میں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اس دنیا سے جب آپ نکلیں گے، یعنی جس وقت آپ اس دنیا کو یوں کہہ لیجئے کہ بائے بائے کر کے چلے جائیں گے، تو ہم کرتے کیا ہیں صاحب؟ ایز مسلم ہمارا ہوتا کیا ہے دعاؤں میں معاملہ کہ یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرما. ہم یہی دعائیں بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں نا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ ہم ایمان کو سب سے پہلے اپنی نگاہ کے اندر رکھیں گے. یعنی اس کو ہم اپنی نگاہ میں سب سے اوپر ریٹ کریں گے، باقی تمام اشیاء کو ہم بعد میں کریں گے. ایمان ہے اور باقی چیزیں نہیں، معاملہ چل جائے گا، بلکہ آپ سے زیادہ اچھا اور امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور ساری اشیاء، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پھر فارغ کر دیے جائیں گے. کیونکہ جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو احادیث کے مفاہیم میں یہ آتا ہے کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کتنی؟ 3 چیزیں جاتی ہیں. یعنی اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں. اور جس وقت اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے، یعنی جس وقت اوپر جو ہے اپنا سلیب رکھ دیا جاتا ہے اور یوں کہیے کہ مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کا جو مال ہے اور اس کے رشتہ دار ہیں وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جاتی کیا شے؟ اس کے اعمال جاتے ہیں. مینز اب اعمال اس وقت جاتے ہیں کہ جب بنیادی طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ اعمال میں اچھے برے اعمال دونوں ہی ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کی شکل کس صورت میں ہوگی؟ اس صورت میں ہوگی کہ آپ کو زندگی بھر اپنے ایمان کو سیکیور کرنے کا خیال رہے گا. آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیا ہے صاحب؟ کہ ہم سارے غلط کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں رشوتیں عام ہیں، ہمارے یہاں کرپشن عام ہے، ہمارے یہاں 2 نمبری عام ہے، ہمارے یہاں ملاوٹ عام ہے، ہمارے یہاں مکر و فریب عام ہے، ہمارے یہاں جال سازیاں عام ہیں. پیسے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، نیم فیم کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ذرا سوچئے صاحب کہ آپ کے فور فادرز میں جب انہوں نے، ظاہر یہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اجداد کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی تو ایسا تھا نا کہ جس نے ایمان قبول کیا تھا، جس نے مطلب جو ہے اپنا ایمان کی جو روشنی ہے اس روشنی سے بنیادی طور پہ اپنے قلب کو تابناک کیا تھا، روشن کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا رہا. مطلب میں اگر مسلمان ہوں مثال کے طور پہ، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یا میرے والد اگر مسلمان تھے تو اس میں ان کا کیا کمال تھا؟ یا ان کے والد اگر مسلمان تھے ان کا کیا کمال تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہماری فیملی کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر پینیٹریٹ کرتا رہا اور آپ کی فیملی میں پہنچتے پہنچتے آپ تک پہنچ گیا. مینز چونکہ ایمان آسانی سے پہنچ گیا، چونکہ کلمہ طیبہ آسانی سے پہنچ گیا، چونکہ دین اسلام آسانی سے پہنچ گیا، لہذا ہم نے ایمان کو فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیا. احادیث کے مفاہیم میں یہاں تک آتا ہے کہ جو جہنم میں جب اللہ تبارک و تعالی آخری جہنمی، یعنی وہ جو مسلمان ہوں گے نا، یعنی جنہوں نے صرف اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا، جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا، جب ان کو حکم دے گا نکالا جائے گا تو حسرت سے کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی جو ہے وہ ایمان لائے ہوتے، کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا. تو ایمان کی اہمیت تو بنیادی طور پہ یہ حساب کہ جس وقت آپ اس دنیا سے جائیں گے تب ہمیں بنیادی طور پہ پتہ چلے گا کہ ایمان اصل میں ہے کیا. کیونکہ قبر کے اندر پہلا سوال من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، جواب وہی دے گا
جو ایمان کو ریٹ کرتا ہوگا اپنی نگاہوں میں, جو ایمان اس انداز سے لایا ہوگا جس انداز سے لانے کا حق ہے. اسی انداز سے جب وہ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو جو با ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا, لیکن خدا نخواستہ جو بے ایمان ہوگا پھر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی. آج میں والدین سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کے بچے صاحب جتنی ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو مواقع دیجئے, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو زندگی کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیجئے. ذہن میں رکھیے گا, ان کی سرشت کے اندر, ان کی گٹھی کے اندر اس بات کو پلا دیجئے کہ یہ زندگی کی ساری نعمتیں, یہ جو کچھ بھی عیش و عشرت تمہارے سامنے تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ سب عارضی ہے. یہ زندگی کی ساری آسائشیں عارضی ہیں. جو کچھ تمہیں ملا ہے, جو کچھ تمہیں ملے گا, جس کے لیے تم تقاضا کر رہے ہو, جس کے لیے تم محنت کر رہے ہو, یہ سب عارضی ہے, ختم ہو جانا ہے. اپنی نگاہوں کے اندر ایمان کی اہمیت کو اس طرح سمجھ لو کہ ایمان تمہاری ابتدا ہونی چاہیے اور ایمان ہی تمہاری انتہا ہونی چاہیے. اگر ایمان کی قوت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اس وقت ہوگا جب والدین خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کریں اور اپنا سیلف انالیسس کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ ہم نے ایمان کو اپنی زندگی کے اندر کتنی اہمیت دی ہے. اگر ایمان نہیں ہے نا, آپ یقین مانیے, تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے نا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا, یعنی اس دنیا سے جاتے ہوئے, تو مفہوم میں آتا ہے کہ وہ سیدھا داخل جنت ہوگا. اپنی اولادوں پہ توجہ دیجیے, اپنی اولادوں پر محنت کیجیے. ایتھیزم بہت بڑھتا جا رہا ہے, الہ پرستی بہت بڑھتی جا رہی ہے صاحب, بیرا روی بہت بڑھتی جا رہی ہے. یعنی معاذ اللہ خدا کے تصور سے جو ہے لوگ انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. عقائد میں بہت زیادہ خلل آ چکا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے صاحب, ہم کہ چند دنوں کی دنیا کے لیے ہم اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں, ایمان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں. یعنی ایمان کو جو ہے ہم ایسے فروخت کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے صاحب, آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے چلن کے اندر, یعنی دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کی دوڑ کے اندر, ہائے دنیا کے اندر جو ہے ہم نے ایمان کو جو ہے بہت ثانوی حیثیت, سیکنڈری حیثیت دے دی ہے. ہماری پرائمری حیثیت صرف دنیا کی لذتیں ہو گئی, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو پرائمری حیثیت دیں وہ اپنے ایمان کو دیں, باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں بنیادی طور پر اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کی موت عطا فرمائے, اور کل بروز محشر ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنے بچوں پر توجہ دیجئے, اپنے آپ پر بھی توجہ دیجئے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.